سفید محل ایپیسوڈ 13۔ آنے والا دراصل آنے والا نہ تھا بلکہ آنے والی تھی، اور یہی بات کامران کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ ان مرمری بدنوں سے خود کو بچانا ایسا ہی تھا جیسے کوئی دریا میں غوطہ لگائے اور سوکھا نکل آئے۔ کامران اب تک تو سوکھا نکلتا رہا تھا، اب ایک اور آزمائش اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس قیامت بدن لڑکی نے جس بے تکلفی سے پلٹ کر دروازہ بند کیا تھا، اس سے اس کے عزائم واضح ہوتے تھے۔ وہ ہنستی مسکراتی کامران کے سرہانے بیٹھ گئی، اور کامران جو اسے دیکھ کر بستر پر بیٹھ چکا تھا، اس نے اس کی گردن میں اپنے ریشمی بازو حمائل کر دیے اور شیریں لبوں کو کھولا۔ اے اجنبی مہمان، میں تیری خوشنودی کے لیے آئی ہوں۔ کامران نے بہت پیار سے اپنی گردن کو اس کے ریشمی بازوؤں کے پھندے سے آزاد کیا اور بغیر ناراضگی ظاہر کیے اس سے خاصا فاصلہ کر لیا۔ تم کون ہو؟ اور مجھ سے غریب مہمان کی خوشنودی حاصل کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ کامران نے لہجے کی شگفتگی برقرار رکھتے ہوئے پوچھا۔ میری نیت پر شبہ نہ کرو، میں خلوص نیت سے یہاں آئی ہوں۔ تم ہمارے مہمان ہو اور مہمانوں کی تعظیم کے لیے میزبان اپنی بیٹی کو مہمان کی خدمت گزاری کے لیے بھیج دیا کرتا ہے۔ اس قیامت بدن نے نظریں نیچی کر کے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سردار ونشا کی بیٹی ہو؟ تم ٹھیک سمجھے ہو۔ کیا سردار ونشا کو معلوم ہے کہ اس وقت تم یہاں موجود ہو؟ ہاں، اسی نے مجھے سوتے سے اٹھا کر بھیجا ہے کہ یہی اس بستی کی ریت ہے۔ کیسی شرمناک رسم ہے یہ۔ نہیں، بالکل نہیں، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ مہمان کی خدمت کرنا، اسے تعظیم دینا کسی دیوتا نے گناہ نہیں جانا۔ مجھے ذرا اس دیوتا کا نام بتاؤ جس نے یہ کہا ہو کہ اپنی بہن بیٹی کو مہمان کی خدمت میں پیش کر دو۔ اے اجنبی مہمان، کیونکہ تم مرد ہو اس لیے کمرے میں کسی لڑکی کی آمد کا غلط مطلب نکال بیٹھے ہو۔ میرے باپ نے کسی غلط نظریے سے مجھے تمہاری خدمت میں نہیں بھیجا، یہ بات ذرا اپنے ذہن میں صاف کر لو۔ پھر ذرا واضح الفاظ میں اپنے آنے کا مقصد بتاؤ۔ میں اس لیے یہاں آئی ہوں کہ تمہاری خدمت کروں، تمہارے ہاتھ پاؤں دباؤں، تمہارے سر کی مالش کروں، تاکہ تمہارا لمحہ لمحہ خوشی میں گزرے، تمہیں راحت ملے، اور اس کے جواب میں تم سے اس بات کی توقع رکھوں کہ تم میری عصمت پر آنچ نہ آنے دو گے، اپنے میزبان کی بیٹی کا پورا پورا خیال رکھو گے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئلے کی کان میں گھس جاؤ اور توقع رکھو کہ جسم میلا نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اس بستی میں صدیوں سے یہی ہوتا چلا آیا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسی مثال موجود نہیں کہ کسی مہمان نے میزبان کی لڑکی یا بہن کی عزت کو نقصان پہنچایا ہو۔ اے لڑکی، میرا نام سباتا ہے۔ سباتا، میں ایک کمزور انسان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم واپس چلی جاؤ اور دن کی روشنی میں مجھ سے ملو، پھر ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں واپس چلی گئی تو یہ بات میرے بابا کو شدید ناگوار گزرے گی، وہ اسے اپنی توہین سمجھے گا، یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ تم کیونکہ کسی دور دیس سے آئے ہو، اس لیے اس علاقے کے رسم و رواج سے آگاہ نہیں ہو، ان کی اہمیت سے واقف نہیں ہو۔ سباتا نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ تم نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے، اس خطرے سے میں بخوبی آگاہ ہوں۔ تم نے خود کو کمزور انسان کہا ہے، ہوگے، لیکن میں کمزور لڑکی نہیں ہوں۔ خطرہ دیکھتے ہی میں خود کو ہلاک کر لوں گی، گوہر عصمت نہ لٹنے دوں گی، اور اس طرح میری موت خود بخود تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے گی، تمہیں ابلتے پانی کے چشمے میں پھینک دیا جائے گا۔ ابلتے پانی کا چشمہ، وہ کہاں ہے؟ قریب ہی ہے، صبح میرے ساتھ چلنا، دکھا دوں گی۔ تم خود کو ہلاک کس چیز سے کرو گی؟ کیا تم نے اپنے لباس میں کوئی خنجر چھپا رکھا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ شاید تمہیں علم نہ ہو کہ ہماری بستی میں خنجر ہتھیار قسم کی کوئی چیز نہیں۔ پھر اس امن پسند بستی کی دوشیزہ خود کو کس طرح ہلاک کرے گی؟
میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو مجھے چند ساعتوں میں موت سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ ذرا اپنے ہاتھ دکھاؤ۔ ساہتا نے اپنے خوبصورت مخروطی ہاتھ کامران کے سامنے کر دیے۔ انگلیاں خالی تھیں۔ بظاہر تو تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو ہلاکت کا سبب بن سکے۔ ہے، سباتا نے ہنستے ہوئے کہا، جب میں صبح یہاں سے جاؤں گی تو تمہیں وہ چیز دکھا کر جاؤں گی۔ خیر، کامران نے وہ ہلاکت خیز چیز دکھانے کا اصرار نہ کیا اور بولا، پھر تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح سے پہلے یہاں سے نہ جاؤ گی؟ ہاں، یہی سمجھو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یوں کرو کہ بستر پر آ جاؤ، میں نیچے لیٹ جاتا ہوں۔ مجھے دراصل نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ تم شوق سے سو، اور اپنے بستر پر ہی۔ میں کیونکہ سو چکی ہوں اس لیے یہ چند گھنٹے فرش پر بیٹھ کر گزار دوں گی۔ یہ کہہ کر سباتا نے کامران کا بستر چھوڑ دیا اور اس سے کچھ فاصلے پر آرام سے فرش پر بیٹھ گئی۔ کامران کو واقعی نیند آ رہی تھی، تھکن الگ تھی۔ اس نے تکلف بالائے طاق رکھ کر بستر پر قبضہ جمایا اور کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر میں اس کے خراٹے گونجنے لگے تو سباتا حیران رہ گئی۔ اس کے ہاں آج تک کوئی ایسا مہمان نہ آیا تھا جس نے اس کے حسین وجود سے بے اعتنائی برتی ہو۔ یہ سوچ کر جانے کیوں حسین، نازک اور حساس سباتا افسردہ ہو گئی۔ اس کے دل کو سخت ٹھیس پہنچی۔ اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا اور چپکے جانے کتنی دیر تک آنسو بہاتی رہی، یہاں تک کہ اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ کامران دن چڑھے تک خراٹے بھرتا رہا۔ اس پر نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ اس نے اب تک کروٹ بھی نہ بدلی تھی، جبکہ صبح ہوتے ہی سردار ونشا نے دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا۔ دستک کی آواز سن کر سباتا چونک پڑی تھی اور بڑی آہستگی سے دروازہ کھول کر اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی۔ کامران نے اپنے چہرے پر کوئی گرم چیز محسوس کی تو وہ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا۔ پھر یہ دیکھ کر مسکرا دیا کہ اس کا چہرہ گرم کرنے والی وہ دھوپ ہے جو کھڑکی سے اس کے بستر پر پڑ رہی تھی۔ او، اتنا دن چڑھ گیا، کمرے میں سباتا بھی نہیں، جانے وہ کب چلی گئی۔ وہ ایسا سویا کہ دوپہر کی خبر لایا۔ کامران سوچتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہو ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، آخر تم اٹھ ہی گئے۔ کامران نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سردار ونشا کو دروازے میں داخل ہوتے پایا۔ کہو، کیسی رات گزری؟ سردار ونشا نے پوچھا۔ بہت بری، بہت اچھی۔ وہ کیسے؟ بہت بری یوں کہ میرا خیال تھا کہ آج کی رات اس بلا سے بستی والوں کو نجات دلا دوں گا، لیکن ہوا یہ کہ نجات دلانا تو دور کی بات رہی، میں اس بلا کی صورت بھی نہ دیکھ سکا، اور وہ میری موجودگی میں اپنا کام کر گئی۔ اچھی یوں کہ وہاں سے واپس آیا تو بہت گہری نیند سویا، اتنی گہری کہ اب آنکھ کھلی۔ کامران نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ اچھا، اب تم ضروریات سے فارغ ہو لو، پھر کچھ کھانے پینے کی بات چلے۔ تمہارے انتظار میں نے بھی ابھی کچھ نہیں کھایا۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا، میں بس چند منٹوں میں تیار ہو جاتا ہوں، مجھے ذرا غسل خانہ دکھائیں۔ کامران دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ اتنے میں سباتا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ غالباً ابھی نہا کر آ رہی تھی، تازہ گلاب کی طرح شاداب۔ اس نے مسکرا کر کامران کی طرف دیکھا۔ کامران بھی جواباً مسکرایا۔ دونوں کی مسکراہٹوں میں زمین آسمان کا فرق تھا اپنے معنی کے اعتبار سے۔ پھر سباتا سردار ونشا کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سباتا، اپنے مہمان کو ساتھ لے جاؤ، ان کا ہاتھ منہ دھلواؤ۔ آؤ، سباتا نے اپنے نازک لبوں کا دائرہ بنایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ناشتے میں مصروف تھے۔ ناشتے کے بعد کامران نے باہر نکلنے کی خواہش ظاہر کی تو سردار ونشا نے سباتا کو ہدایت کی کہ وہ کامران کے ساتھ چلی جائے۔ کامران پر وہ بلا سوار تھی، وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، اور وہ سوچ میں اس قدر ڈوب گیا کہ اسے سباتا کا خیال نہ رہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ وہ اس وقت بری طرح چونک پڑا جب سباتا نے کہا، کامران، میرا ہاتھ تھام لو۔ کامران نے بڑی فرما برداری سے اس کا ریشمی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور مسکراتے ہوئے بولا،
کیا یہ بھی اس بستی کی ریت ہے؟ کامران، میں سوچ رہی ہوں کہ تم جیسے مرد کو پیدا کر کے دیوتاؤں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ سباتا نے سنجیدگی اوڑھ لی۔ ہاں، یہی بات کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں۔ پر کامران سنجیدہ نہ ہوا۔ تم اس قدر بنتے کیوں ہو؟ سباتا نے کامران کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اپنی کس چیز پر اکڑتے ہو؟ ارے تم تو ناراض ہو گئیں۔ کامران نے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا۔ آؤ ذرا اس طرف چلیں جہاں سے رات کو بلا نے بچہ اٹھایا ہے۔ سباتا نے جواب میں کچھ نہ کہا، اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی نہ کی۔ وہ خاموشی سے اسے اس طرف لے چلی جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ اس گھر کے سامنے بستی کے بے شمار لوگ اکٹھا تھے اور گھر کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بین کی آوازیں سن کر کامران کا جگر کٹنے لگا۔ اس نے سباتا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بستی کے لوگوں نے کامران کو اور سردار کی بیٹی کو آتا ہوا دیکھا تو احتراماً ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اس بھیڑ میں وہ نوجوان بھی شامل تھے جنہوں نے رات کامران کے ساتھ درخت پر گزاری تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ کامران نے مکان کے پچھواڑے جہاں آدمیوں کی آمد و رفت نہ تھی ایک چوڑی سی پگڈنڈی ریت پر بنی دیکھی۔ یہ پگڈنڈی دور تک لہراتی ہوئی چلی گئی تھی۔ کامران چھت سے اتر کر فوراً گھر کے پچھواڑے پہنچا۔ قریب سے دیکھنے پر محسوس ہوا جیسے کسی لہیم شہیم آدمی کو زمین پر ڈال کر گھسیٹا گیا ہو۔ کامران نے بستی کے ایک نوجوان کو حکم دیا کہ وہ دیکھ کر آئے کہ یہ نشانات کہاں جا کر ختم ہوتے ہیں۔ اس کا حکم سنتے ہی اس نوجوان نے دوڑ لگا دی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ نوجوان واپس آیا تو اس نے بتایا کہ یہ نشانات کالے جنگل تک گئے ہیں۔ کامران کا شبہ اب یقین میں بدل گیا۔ اس نے سباتا کا ہاتھ پکڑا اور بولا، آؤ چلیں۔ کہاں؟ سباتا نے پوچھا۔ ارے آؤ تو، وہ اسے گھسیٹتا ہوا بولا۔ کامران نے سردار ونشا کے گھر پہنچ کر اپنی گھوڑی طلب کی، خود کو تیر کمان سے لیس کیا اور ابلا کی پیٹھ پر سوار ہو کر سردار ونشا سے بولا، میں ذرا کالے جنگل تک جا رہا ہوں۔ تم اکیلے؟ سردار ونشا نے حیران ہو کر پوچھا۔ کامران، اکیلے نہ جاؤ، کہیں بلا تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، سباتا نے بڑی بے قراری سے کہا۔ میں یہاں سے اگر کچھ نوجوانوں کو لے کر بھی جاؤں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہتے نوجوان میرے لیے جی کا جنجال بن جائیں گے۔ کامران نے ابلا کا رخ موڑتے ہوئے کہا، ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں۔ جواب میں سردار ونشا نے رسمی دعائیا کلمے کہے، جبکہ سباتا نے سچے دل سے اس کی زندگی کے لیے دعا کی۔ کامران نے ابلا کو زور سے ایڑ لگائی۔ وہ ہنہناتی ہوئی دو پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ پھر جو اس نے دوڑ لگائی تو سردار ونشا اور سباتا کو دھول کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ سباتا بہت دیر تک اس غبار کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں بستی والے اسے کالا جنگل کیوں کہتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ بہت گھنا تھا، دن میں بھی اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ کامران اس اندھیرے جنگل میں 2-3 گھنٹے تک گھومتا رہا لیکن اس عفریت کا کہیں سراغ نہ ملا۔ کامران تھک ہار کر واپس بستی کی طرف پلٹ پڑا۔ سردار ونشا کے مکان کے احاطے میں ابلا کے داخل ہوتے ہی سباتا مکان سے نکل پڑی، پیچھے پیچھے سردار ونشا تھا۔ کہو کامران، کیا ہوا؟ سردار نے پوچھا۔ سباتا نے اسے گہری نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور آنکھیں بند کر کے دیوتا کا شکر ادا کیا، زبان سے کچھ نہ بولی۔ میں نے کالے جنگل کا چپا چپا چھان مارا لیکن اس بلا کا کہیں پتہ نہ چلا، کامران نے گھوڑی سے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا۔ اب مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ اس بلا کو تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، سردار ونشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سردار، جنگل کی خاک چھاننے کے بعد اب میرا یقین بھی متزلزل ہونے لگا ہے۔ پتہ نہیں میں نے جسے دیکھا تھا وہ یہی آدم خور بلا تھی یا کچھ اور ہی تھا۔ خیر آج کی رات اور سہی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کامران نے آرام کیا، سونے کی کوشش کی پر نیند نہ آئی۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر بلا کے بارے میں سوچتا رہا، یہاں تک کہ اس کا دماغ سوچتے سوچتے شل ہو گیا۔
تب اسے سباتا یاد آئی۔ اس وقت اسے واقعی اس کی ضرورت تھی۔ وہ ہوتی تو اس سے سر کی مالش کرواتا۔ مہمان کی خدمت دن میں بھی تو ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں نے رات کے اندھیرے کو خدمت کے لیے کیوں مخصوص کر رکھا ہے؟ اسی طرح الا بلا سوچتے شام ہو گئی۔ سردار ونشا نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ کامران کو آنکھوں پر ہاتھ رکھے دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کامران جاگ رہا ہے یا نیند میں ہے۔ کامران، کیا تم جاگ رہے ہو؟ سردار ونشا نے آہستہ سے پوچھا، اتنی آہستہ کہ اگر وہ سو رہا ہو تو اس کی آنکھ نہ کھلے، اور اگر جاگ رہا ہو تو فوراً جواب دے دے۔ جاگ رہا ہوں سردار۔ کامران نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ ارے تمہاری آنکھیں تو لال ہو رہی ہیں، کیا بات ہے؟ سونا چاہتا تھا پر سو نہیں سکا۔ کیوں؟ سر کچھ بھاری سا ہو رہا ہے۔ اچھا تم لیٹو، میں سباتا کو بھیجتا ہوں، وہ تمہیں کالا شربت بنا کر پلا دے گی۔ یہ کہہ کر سردار ونشا کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں سباتا مسکراتی ہوئی ہاتھ میں مٹی کا پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، لو پیو۔ کامران نے اٹھ کر پیالے میں جھانکا۔ اس میں کالے رنگ کا کوئی مشروب بھرا ہوا تھا جس کی شکل ہی سے کڑواہٹ ٹپک رہی تھی۔ کڑوا ہے؟ کامران نے ناک سکیڑ کر پوچھا۔ کیسے جانا؟ اس کی شکل بتا رہی ہے۔ جس طرح ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی، ویسے ہی ہر کالے رنگ کی چیز کڑوی نہیں ہوتی۔ ذرا پی کر دیکھو، پھر چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہے گا۔ سباتا نے مشروب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ کامران نے ایک گھونٹ لیا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ شربت شکل کا ہی برا تھا، اس کی سیرت بری نہ تھی۔ اس نے گھٹ گھٹ سارا شربت چڑھا لیا اور ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، بھائی کمال ہے۔ ابھی کوئی کمال نہیں، تھوڑی دیر میں ذرا اس کا کمال دیکھنا۔ کیا میں اڑنے لگوں گا؟ کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب کون سے تم کم اڑتے ہو، سباتا نے جواب دیا۔ پھر وہ اپنے ہونٹ کاٹتی مٹی کا پیالہ لے کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ کامران خاصی دیر تک اس کے جملے سے محظوظ ہوتا رہا۔ سباتا نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس کالے شربت کا اثر حیرت انگیز تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سر کا بھاری پن ختم ہو گیا، آنکھوں کی جلن جاتی رہی، جسم میں ایک طرح کی تازگی پیدا ہو گئی۔ وہ چاقو چوبند ہو کر اٹھ بیٹھا۔ بستی میں پہنچ کر اس نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا جو کل رات درخت پر اس کے ساتھ موجود تھے۔ اس نے انہیں ایک مرتبہ پھر رات کو اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ اس دعوت کو نوجوانوں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ جب کامران رات گہری ہونے پر اس درخت کے نیچے پہنچا تو سارے نوجوان وعدے کے مطابق درخت پر مورچہ جما چکے تھے۔ ہاں بھائی، خیریت تو ہے؟ کامران نے درخت پر اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہاں ابھی تک تو خیریت ہے، ان میں سے ایک نوجوان بولا۔ یہ درخت اتنا تناور اور ایسی جگہ پر تھا جہاں سے چاروں طرف نہیں تو کم از کم 3 اطراف میں ضرور دیکھا جا سکتا تھا۔ کامران نے دو نوجوانوں کی ہر سمت میں نظر رکھنے کی ڈیوٹی لگا دی کہ جیسے ہی کوئی غیر معمولی چیز دکھائی دے فوراً اسے اشارے سے بتا دیں۔ ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھنی ہے، کامران نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس عفریت کا قد عام انسان سے دگنا ہے اور وہ اپنے قد کی وجہ سے دور سے ہی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اپنے پیروں پر چل کر آئے۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ بلا پیروں کی بجائے چاروں ہاتھوں پاؤں پر چل کر آئے گی؟ سوال ہوا۔ وہ اگر چوپائی کی طرح چل کر آئے تو بھی اسے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر کامران رک گیا، پھر تھوڑے توقف کے بعد بولا، لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ بلا آخر کس طرح آئے گی؟ نوجوان پریشان ہونے لگے۔ میرے اندازے کے مطابق رینگتے ہوئے آئے گی، پیٹ کے بل۔ کل وہ ہماری نظروں میں اسی لیے نہ آ سکی، ہم سب نے زمین سے خاصی اونچائی پر ہی اپنی نظریں رکھیں، جبکہ وہ رینگتی ہوئی ہماری نظروں کے سامنے سے گزر گئی۔ آج ہم سب نے اپنی نظریں زمین پر رکھنی ہیں تاکہ وہ ہماری نظروں سے بچ نہ سکے
کامران نے ہدایت کی۔ پھر سب نوجوانوں کو وہ چوڑی سی پگڈنڈی یاد آ گئی، جیسے کسی لمبی چوڑی چیز کو زمین پر ڈال کر گھسیٹا گیا ہو۔ یہ سوچ کر کہ بلا ان کے سامنے سے رینگتی ہوئی گزرے گی، ان کے بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا وہ بلا درخت پر چڑھ سکتی ہے؟ کہہ نہیں سکتا۔ اس جملے نے ان نوجوانوں کو مزید کپکپا دیا۔ اس کے بعد نوجوانوں کی طرف سے 2-3 الٹے سیدھے سوالات آئے، لیکن کامران نے انہیں قابل نہ سمجھا۔ پھر اس نے ان سے نجات پانے کے لیے انہیں اپنی اپنی جگہ پر جانے کا حکم دیا۔ نوجوان ڈرتے کانپتے مقررہ جگہوں پر جا بیٹھے اور انہوں نے دور تک پھیلی ہوئی ریت پر نظریں گاڑ دیں۔ تھوڑی دیر بعد اچانک کسی نوجوان کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی، کامران! کیا ہے؟ کامران بڑی پھرتی سے اس نوجوان کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ دیکھو، نوجوان نے سامنے اشارہ کیا۔ کیا دیکھوں؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں، کامران نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کالا کالا کیا ہل رہا ہے؟ وہ جھاڑیاں ہیں اور ہوا سے ہل رہی ہیں۔ یہ سن کر سارے نوجوانوں نے زوردار قہقہا لگایا۔ وہ نوجوان بری طرح چیمپ کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کسی اور طرف سے آواز آئی، کامران جلدی آؤ۔ کامران حسب معمول بڑی پھرتی سے اس نوجوان تک پہنچا اور بولا، ہاں آ گیا۔ وہ سامنے دیکھو، جھاڑیاں ہرگز نہیں۔ یہ جھاڑیاں ہرگز نہیں تو یہ بلا بھی نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ کتا ہے اور سونے کی جگہ تلاش کر رہا ہے۔ یہ سن کر پھر سارے نوجوان ہنس پڑے اور اس نوجوان کا مذاق اڑانے لگے۔ خاموش! کامران نے اچانک چیخ کر کہا۔ اس کی آواز سن کر جیسے سارے نوجوانوں کو سانپ سونگھ گیا۔ کامران کی نظریں بہت دور کسی چیز پر جمی ہوئی تھیں۔ کوئی بہت لمبی چوڑی چیز ریت پر بڑی تیزی سے پھسلتی ہوئی آ رہی تھی۔ تم دیکھ رہے ہو؟ کامران نے اپنے نزدیک بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے کہا۔ ہاں، وہ نوجوان سہما سہما بولا۔ یہ سرخ سرخ انگارے سے کیا ہیں؟ شاید یہ اس کی آنکھیں ہیں۔ اب سارے نوجوان کامران کے گرد سمٹ آئے تھے اور خوفزدہ نظروں سے اس بلا کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہے تھے۔ کامران نے بڑی پھرتی سے ترکش سے تیر کھینچا اور کمان پر چڑھانے لگا۔ بلا آبادی سے نزدیک ہوتی جا رہی تھی اور کامران اس فکر میں تھا کہ وہ واضح طور پر نظر آئے تو تیر چھوڑے۔ بستی کے نوجوان اس افرید کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ان کے حلق خشک ہو چکے تھے اور وہ دل ہی دل میں اپنی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ بالآخر کامران نے تیر چلایا۔ تیر ہمیشہ کی طرح ٹھکانے پر لگا۔ خاموش فضا میں شیر کی سی دھاڑ سنائی دی۔ وہ بلا اٹھ کر بیٹھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ کامران نے ایک اور تیر چلایا۔ وہ تیر بھی خطا نہ ہوا۔ اس بلا کے منہ سے پھر شیر کی سی دھاڑ نکلی۔ درخت پر بیٹھے نوجوانوں کا دل کانپ رہا تھا۔ اچانک اس بلا کی آنکھوں سے شعلے نکلے اور خشک جھاڑیوں میں فوراً ہی آگ بھڑک اٹھی۔ اب وہ بلا تھاڑتی ہوئی غصے سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔